میں کل خداد سونا گا۔ مسیح یسوع کے جلالی مقدس فتح مند نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو گلیلین بائبل سرمن یوٹیوب چینل پر خدا کے کلام کو آپ سنتے ہیں، ہمیں اپریسیشن دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہماری اصلاح بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ میں ان تمام صاحبان کا شکر گزار ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں، ایک نیا پیغام آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یوم تروا پر، یوم تروا یعنی نرسنگوں کی عید، خداوند کی یہ عید ہے، اور یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جس کتاب کو آپ، میں، ہم سب مسیحی بڑی سب سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ عزت اور احترام سے الہامی کتاب مانتے ہیں۔ تو نرسنگوں کی عید اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی وہ کتاب جس کا نام بائبل مقدس ہے۔ تو بائبل مقدس میں خداوند کی 7 عیدوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور ان 7 عیدوں کا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں صرف نرسنگوں کی عید پر بات کروں گا، اور یہ آج کی جو گفتگو ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، یہ ایک تبصرہ ہے، ایک کتاب پر تبصرہ ہے، اور یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ہے جناب ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ جان ایف مارکس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مسیحت میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بہت بڑے رائٹر ہو گزرے ہیں، اب وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے خداوند کی عیدوں کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند کی عیدوں کی سچائی کے قائل تھے، لیکن منظر عام پر انہوں نے لوگوں سے بات نہیں کی۔ بہت زیادہ خدا کے خادم، بہت، میں نام سب کے نہیں لوں گا، وہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں خداوند کی عیدیں منانی چاہیے، لیکن سسٹم سے ڈرتے ہوئے انہوں نے بات نہیں کی۔ تو جان ایف مارکس اپنی کتاب سنہرے مضامین میں، عام سی کتاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں لے کر، نرسنگوں کی عید کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں۔ تو میں آج ان کی کتاب سے اقتباسات لکھ کر آپ کے سامنے لایا ہوں۔ تو یوں سمجھیے گا کہ یہ آج میری کوئی اپنی بات میں اپنے طرف سے نہیں کروں گا، یہ ساری باتیں ان کی کتاب پر ہی تبصرہ ہے۔ میرا آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے رائٹر ہو گزرے ہیں جنہوں نے
اپنی کتابوں میں تو خداوند کی عیدوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا، لیکن عوام کے سامنے اقرار نہیں کیا۔ تو اب وہ کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے خدا کے خادم اگر یہ باتیں عام لوگوں تک پہنچاتے تو آج لوگ خداوند کی شریعت پر بھی عمل کر رہے ہوتے اور خداوند کی عیدوں کو بھی منا رہے ہوتے۔ جان ایف مارکس اپنی کتاب سنہرے مضامین اس کے صفحہ نمبر 75 پر لکھتے ہیں کہ نرسنگوں کی عید، جس کو یوم ترا بھی کہا جاتا ہے، یہ عید یکم تشریع یعنی ستمبر اکتوبر جو گریگورین کیلنڈر ہے، انگریزی مہینہ جسے کہتے ہیں، یہ اس میں آتی ہے۔ اس مہینے میں خدا نے 3 عیدیں مقرر کی۔ کتنی باریک بینی سے جناب لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خدا نے 3 عیدیں مقرر کی ہیں، ایک یعنی یکم تشریع کو، دوسری 10 تشریع کو، اور تیسری 15 تشریع کو۔ تو یکم تشریع کو نرسنگوں کی عید ہے، 10 تشریع کو یوم کپور ہے، اور 15 تشریع کو خیموں کی عید ہے۔ اس طرح سے یہ آخری 3 عیدیں ایک ہی ماہ میں آتی ہیں۔ آپ یہ کتاب پڑھ لیجئے گا جس میں وہ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ باقی 7 عیدوں میں نرسنگوں کی عید کو جان ایف مارکس صاحب 5ویں نمبر پر گنتے ہیں، اور ہے بھی 5ویں نمبر پر۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ 5ویں عید نرسنگوں کی عید کہلاتی ہے اور ماہ تشریع کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس دن صبح سے شام تک نرسنگے بجائے جاتے ہیں، صبح سے شام تک نرسنگے بجائے جاتے ہیں، اور خداوند کی عبادت کی جاتی ہے۔ خداوند کی عبادت میں نرسنگوں کو اول درجہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نرسنگے بجانا، ہمارے کرسچینٹی میں نرسنگے بجانا، چرچز میں نرسنگے بجانا، یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یا اگر کوئی نرسنگے بجا کر خدا کی پرستش اور عبادت کرتا ہے تو اس کو لوگ گمراہ، یہودی اور بدعتی، بہت بڑے بڑے یونیک ٹائٹل خطابات دیتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ نرسنگے سے کیوں چڑھتے ہو، تو کہتے ہیں جی نرسنگا ایک جانور کا سینگ ہے، تو اس سے کیا خدا کی عبادت ہو سکتی ہے؟ لو جی اب ہم جانوروں کے سینگ بجائیں، لو جی اب ہم پیتل کے سینگ بجائیں، لو جی اب ہم تو اس طرح سے۔ تو باقی جتنے بھی ساز ہمارے چرچز میں بجتے ہیں بھائی، وہ بھی جانوروں کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈھولک بجتی ہے تو اس کے جو پڑے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جانور کی کھال سے بنائے جاتے ہیں۔ ہارمونیم بجتا ہے تو ہارمونیم کی جو بیلو ہوتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی جانور کے کھال سے ہی بنتی ہے۔ آپ دف بجاتے ہیں تو دف کا جو پڑا ہے وہ بھی کسی نہ کسی جانور کا ہی چمڑا ہوتا ہے۔ جانوروں کے صرف سینگ سے اتنی نفرت، جبکہ خدا نے یہ خود حکم دیا ہے کہ نرسنگے بجانے ہیں۔ تو خیر جان ایف مارکس آگے لکھتے ہیں کہ یہ نرسنگے چھٹے ماہ کے پورے دنوں میں، یہ نرسنگے چھٹے ماہ کے پورے دنوں میں ہر روز بجائے جاتے تھے۔
اور آخری نرسنگا 7ویں ماہ کی پہلی تاریخ کو بجایا جاتا ہے، اور اسی دن عید کی عبادت، اسی دن چونکہ یکم تشریح کو نرسنگوں کی عید منائی جاتی ہے، نرسنگے بجانے کا دن منایا جاتا ہے، تو اس میں ایک خاص عبادت، خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس میں سارا دن صبح سے شام تک نرسنگے بجتے ہیں۔ عبادت کے دوران جان آف مارکس لکھتے ہیں کہ 60 نرسنگے بجائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 60 نرسنگے بجائے جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ بتاؤں کہ یہ جان آف مارکس صاحب وہ مسیانک نہیں ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں، وہ کرسچن ہیں، لیکن اپنی کتاب میں سچائی کو لکھ گئے، مان گئے۔ اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں سنہرے مضامین، اس کا صفحہ نمبر 75-76۔ یہ نرسنگوں کی عید کے تعلق سے اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ تو میں ان کی کتاب ہی آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان کی کتاب پر ہی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ بعض نرسنگے لمبے سانس کھینچ کر بجائے جاتے تھے، بعض چھوٹے سانس کے ساتھ بجائے جاتے تھے، بعض نرسنگے آہستہ آہستہ بجائے جاتے تھے، اور بعض نرسنگے بڑے زور سے بجائے جاتے تھے۔ سب سے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں ایک نرسنگا لگاتار کافی دیر تک بجایا جاتا تھا۔ یہ وہ نرسنگوں کی عید کے دن کی بات بتاتے ہیں، بہت زیادہ ریسرچ کی ہے انہوں نے۔ میں نے سوچا کہ خدا کا بڑا عظیم خادم ہے، تو اس کی کتاب پر ہی آج بات کر لیتے ہیں، ان کی کتاب کو ہی آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ اور یہ کتاب بہت زیادہ مقبول کتاب ہے، اور عام طور پر مل سکتی ہے، آپ خریدیں، پڑھیں اور سچائی کو جانیں۔ بس ایک ہی افسوس ہے، وہ یہ ہے کہ کاش یہ لوگ ہماری طرح لوگوں کے سامنے آ جاتے، بات کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، لیکن مسئلہ ایک ہے نا کہ کوئی بھی بے عزت ہونا نہیں چاہتا، لوگ سسٹم کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم سسٹم سے باہر نکل کر بات کر رہے ہیں، سچائی کی بات کر رہے ہیں، خدا کے کلام کی بات کر رہے ہیں، تو کئی لوگ ہمیں دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، کئی لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم مسیح کی خاطر گالیاں بھی کھاتے ہیں، کئی لوگ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، ہم مسیح کی خاطر بدعتی بھی کہلواتے ہیں، لیکن ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو بات بہت سے خادموں نے اپنی کتابوں میں تو لکھ دی، لیکن دنیا سے ڈرتے ہوئے اس کا اقرار نہ کیا، اس کی منادی نہ کی، ہم دنیا کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کی منادی کرتے ہیں کہ خداوند کی عیدیں منانی چاہیے، خداوند کی عیدیں مناؤ، کیونکہ نرسنگوں کی عید ابھی آنے والی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ آپ بھی اس خداوند کے کام میں شریک ہو سکیں۔ تو جان ایف مارکس بہت بڑے عظیم خادم، بہت بڑے عظیم رائٹر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نرسنگا لگاتار کافی دیر تک بجایا جاتا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص نرسنگا بجایا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوہ سینا پر خدا کی حضوری واپس آسمان پر چلی گئی ہے۔ احبار کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا باقاعدہ طور پر، اور میں وہ حوالہ آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتاب مقدس میں سے میں یہ کتاب مقدس کھول رہا ہوں، اور اس کو جناب میں آپ سب کے سامنے
پڑھتا ہوں جو حوالہ جان ایف مارکس صاحب نے پیش کیا باقاعدہ طور پر کہ یہاں خداوند کی عیدیں لکھی ہوئی ہیں. میں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ خداوند کی عیدوں کی بات صرف میں نہیں کر رہا یا کچھ اور لوگ نہیں کر رہے، بڑے بڑے خادم کر گئے ہیں جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے چپ ہو گئے. وہ یہی کہتے رہے کہ ہم سسٹم سے نہیں لڑ سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سچائی کو مانتے تھے. بہرحال میں آپ کے سامنے وہ حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں. اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور 23ویں باب کی 23 آیت سے لے کر کے 25 آیت تک پڑھتا ہوں میں. لکھا ہے، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو. تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کی سلامتی ہو. تو یہ حوالہ جناب وہ پیش کر کے جان ایف مارکس آگے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ یادگاری اس بات کی منادی کی جاتی تھی، اس بات کی یادگاری کی جاتی تھی کہ خدا کوہ سینا پر بنی اسرائیل سے ہم کلام ہونے اور 10 احکام اور شریعت خداوندی دینے کے لیے پہاڑ پر اترا. پھر اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں خروج کی کتاب، جو کہ میں آپ کے سامنے پھر پڑھ دیتا ہوں. خروج کی کتاب 19واں باب، جی 19واں باب ہے اور 16ویں آیت سے میں شروع کروں گا. جی 19واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تندور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. اور جب کرنا کی آواز نہایت بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا. آمین جی. تو یہ حوالہ دیتے ہیں وہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یادگاری کے نرسنگے بجائے جاتے ہیں، یہ اس بات کی یادگاری ہے کہ یکم تشریح کو خدا کوہ سینا پر اترا اور اس نے 10 احکام یعنی شریعت خداوندی جو ہے وہ جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کو سنانے کے لیے دی. پھر جناب جان ایف مارکس لکھتے ہیں کہ نرسنگوں کی عید پر خاص زبور پڑھا جاتا ہے. بڑا نالج رکھتے ہیں وہ خداوند کی عیدوں کے بارے میں. زبور نمبر 47 کی 5ویں آیت انہوں نے کوڈ کی کہ خدا نے بلند آواز کے ساتھ، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا، یعنی وہ پہاڑ سے صعود فرما کر چلے گئے.
اور یہ دن نرسنگھوں کی عید کا تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ نئے چاند کا بھی دن ہے، یعنی نرسنگھوں کی عید 1 تاریخ کو ہوتی ہے، یعنی نیا چاند ہوتا ہے۔ اس لیے نئے چاند کی خوشی میں بھی لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس دن لوگ جب خدا صعود فرما گیا، کوہ سینا پر شریعت خدا بندی دے کر خداوند کا جلال پہاڑ سے اوپر اٹھ گیا، تو نیا چاند بھی نکل رہا تھا اور لوگ خدا کے اس جلال کو دیکھتے ہوئے کئی گھنٹے شام تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اور یہ ساری باتیں جان ایف مارکس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر جان ایف مارکس۔ آپ کہیں بھی جا کر کسی بھی لائبریری سے ان کی کتابیں خرید سکتے ہیں۔ میں ان کا پروموٹر نہیں ہوں کتابوں کا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جا کر ان کی کتابیں پڑھیں تو عیدوں کے بارے میں تو وہ تو مان کر گئے ہیں کہ خداوند کی عیدیں ہیں، یہ ماننی چاہیے، لیکن انہوں نے منادی نہیں کی، کتابوں میں لکھ دیا۔ اور بھی بہت سے خادموں کی میں کتابیں پیش کر سکتا ہوں جو اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ خداوند کی شریعت کو ماننا چاہیے، ہم خداوند کی شریعت کو مانتے ہیں، لیکن جب بات منادی کی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی جی کلیسیا ٹوٹ جائے گی، چندے رک جائیں گے، دائیکیاں بند ہو جائیں گی، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، چھوڑو، جتھے جتھے کوئی لگا انہوں لگا رہن دیو۔ تو پھر منادی بند کر دینی چاہیے نا، جتھے جتھے کوئی جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، پھر کسی کو سمجھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں تو ایک طالب علم ہوں، سب کی کتابیں پڑھتا ہوں، تو جان ایف مارکس کی یہ کتاب بھی میں نے پڑھی ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیں اس کتاب کو۔ اس دن تمام ایماندار جو خداوند کی شریعت کو مانتے ہیں، چاہے آپ اس میں یہودیوں کو بھی لے لیں، مسیحی جو بھی خداوند کی عیدیں مناتے ہیں، تو خداوند کی عبادت کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، پرستش کے گیت گاتے ہیں، اور سب سے خاص بات نرسنگے بجاتے ہیں۔ اچھا، نرسنگا پاکستان میں اس وقت نایاب ہے، تو اگر نرسنگا نہیں بھی ہے، آپ کا دل کر رہا ہے اس دفعہ عید پر نرسنگا بجانے کے لیے، تو کوئی بات نہیں، بآواز بلند اس کی پرستش کریں، کلیپ کریں، اس کی حضوری میں جائیں، عبادت کریں۔ بہرحال آپ خداوند کی عید منا سکتے ہیں، کیونکہ اس عید کا تعلق میں آگے بتاؤں گا۔ میں کیا بتاؤں گا، جان ایف مارکس بتائیں گے آپ کو۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ یسوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس دفعہ ضرور منائیے گا۔ لوگ خوشی میں اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سب بالخصوص سفید لباس پہن کر خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں زبور نمبر 47 کو، پورا زبور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے۔ زبور نمبر 47 کو پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے خداوند ساری دنیا کا شہنشاہ ہے۔ زبور نمبر 47 میں یہ خاص بات، ویسے تو سارا زبور آپ پڑھ سکتے ہیں، تو جان ایف مارکس میں یہ خاص انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ خداوند ساری دنیا کا شہنشاہ ہے۔ اس دن نرسنگوں کا رخ آسمان کی طرف کر کے بجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور زبور نمبر 47 کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ساری تمام آیات کی تلاوت بھی اس میں کی جاتی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر جان ایف مارکس صاحب کی کتاب کی جو اقتباسات ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس میں آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ دن اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ
यहूदियों के इंतज़ामी साल यानी सिविल ईयर का ये आगाज़ होता है। सो जिसे मतलब इब्रानी ज़ुबान में रोश हाशाना कहते हैं। नया साल इंतज़ामी साल रोश हाशाना का आगाज़ होता है। तो इसमें जॉन एफ मार्कस रबियों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं और रबियों के ऊपर भी वो बड़ी रिसर्च रखते थे। आप उनकी किताबें पढ़ें ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो रबियों पर भी बड़ी रिसर्च रखते थे। वो कहते हैं कि रबियों का कहना है कि खुदा ने आदम को इसी दिन तख्लीक किया है। बहुत से रबियों के बारे में वो कहते हैं कि रबी ये दावा करते हैं, रबी ये ईमान रखते हैं कि नरसिंगों की ईद के दिन बुजुर्ग आदम को तख्लीक किया गया। यानी जिस दिन बुजुर्ग आदम खलक हुए वो साल का पहला महीना था, सातवां महीना था और 7वें महीने की पहली तारीख थी। ओ भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, जॉन एफ मार्कस कह रहे हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ है। ऐसे देख के तो गुस्सा न चढ़े आप लोगों को। ये तो जॉन एफ मार्कस ने अपनी किताब में, वो बहुत बड़े मसीही राइटर हुए हैं भाई, तो उन्होंने अपनी रिसर्च बताई है कि जो रबियों की ये तफसीर है। ठीक है जी। अच्छा, साथ में वो ये भी दावा करते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब और शमूएल नबी की जो पैदाइश है वो भी यकम तशरी को यानी 7वें महीने की पहली तारीख को हुई है, जिस दिन नरसिंगों की ईद होती है। बुजुर्ग इब्राहिम, इसहाक और याकूब और बुजुर्ग शमूएल, 4 लोगों के नाम जॉन एफ मार्कस अपनी किताब में लिखते हैं कि ये चारों के चारों यकम तशरी को ही पैदा हुए हैं। इतना ज्यादा इस दिन को वो अहमियत दे रहे हैं। मसीहानक नहीं थे वो, और बहुत पूरी पाकिस्तान में उनकी एक पहचान है। बहुत से लोग, आप वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, आप तो सुनते ही कहोगे अच्छा जॉन एफ मार्कस की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं जॉन एफ मार्कस की ही बात कर रहा हूं। और उनकी किताब सुनहरे मज़ामीन, सफ़ा नंबर 75, 76, इससे ज़्यादा आसानी क्या बताऊं, इससे ज़्यादा मैं क्या नॉलेज दूं आपको जनाब। जाएं अपनी लाइब्रेरी से किताब निकालें और पढ़ना शुरू कर दें कि वो खुदावंद की ईदों के बारे में कितना लिखते हैं। हाँ, काश वो मुनादी भी करके जाते। चले, मुनादी हमारी अब बारी आई तो मुनादी हम कर लेते हैं, आप कर लें। आए आप हमारे साथ मुनादी शुरू कर दें। बाइबल मुकद्दस की मुनादी है, ये किताब मुकद्दस की बात है, खुदावंद की ईदें हैं, इनकी इज्जत करो, इनको मनाओ। ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के साथ गहरा ताल्लुक रखती हैं। डॉक्टर जॉन एफ मार्कस अपनी किताब सुनहरे मज़ामीन सफ़ा नंबर 75 पर एक और बात कहते हैं कि खुदावंद, अब ये सारी बातें जनाब वहां किताब से पढ़िएगा, मुझ पर गुस्सा ना कीजिएगा कि ये क्या नई बातें कर रहा है। भाई मैं किताब का हवाला बार बार दिए जा रहा हूं, मैं मानता जा रहा हूं कि भाई ये मेरी अपनी बातें नहीं, हाँ मैंने पढ़ा है, रिसर्च बता रहा हूं, तबसरा कर रहा हूं उनकी किताब पर। तो वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश भी यकम तशरी को हुई है। लो कर लो बात। हम बात करें तो हम बिदती, यहूदी, शैतान, पता नहीं क्या क्या टाइटल आप हमें देंगे। अच्छा, ये बात मैंने भी नहीं की, जॉन एफ मार्कस ने की है। मैं थोड़ा सेट हो जाऊं, फिर भी आप मुझे मेरी तरफ आंखें निकाल निकाल कर देख रहे हो कि काश ये सामने होता। ओ भाई मेरे, ये जॉन एफ मार्कस अपनी किताब में लिख रहे हैं। वो पता क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ, वो यकम तशरी को यानी नरसिंगों की ईद के दिन पैदा हुए हैं।
بس انہوں نے اچھا یہ کیا کہ سب کے سامنے نہیں بولا، ورنہ جو حالت ہماری ہے وہ اس کی بھی ہوتی، لیکن لکھ لکھ کے کتابوں کے ڈھیر لگاتے گئے۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں جی یکم تشریح کو یعنی 29 دسمبر 4 قبل از مسیح کو، پھر وہ کہتے ہیں کہ سبت کے روز یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے۔ جی بھیا میں نہیں کہہ رہا ہوں، جان ایف مارکس کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر جان ایف مارکس مکاشفہ کی کتاب کے بہت بڑے وہ تفسیر دان ہیں، تفسیر کرنے والے، تفہیم و تفسیر ان کی ڈھیروں ڈھیر کتابیں آپ پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح سبت کے وہ سبت کا دن تھا اور نرسنگوں کی عید تھی جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں۔ کیا کریں بھائی؟ سو وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو تو وہ نہیں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کو جس دن بپتسمہ دیا تھا اس دن یکم تشریح یعنی نرسنگوں کی عید تھی۔ تمام اہم کام جان ایف مارکس نے نرسنگوں کی عید کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم نرسنگوں کی عید نہ مانیں تو پھر تو بھیا میری بہن خدا کے کلام کو نہ ماننے والی بات ہے، پھر تو کوئی اور کتاب، کسی اور کتاب کو رکھنا چاہیے کہ یہ ہم نہیں مانتے بائبل کو۔ خیر اچھا وہ لکھتے ہیں کہ کچھ ربی یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی عدالت بھی اسی دن ہوگی، اس کی وہ کڑی ملاتے ہیں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ، اور ربیوں کی بھی یہی تعلیم ہے کہ جس دن عدالت ہوگی نرسنگے بجیں گے، نرسنگوں کی عید ہوگی۔ سو عدالت سے مراد ان کی جو مراد ہے، عدالت سے ان کی مراد خداوند کا خوفناک روز عظیم ہے۔ اس کے لیے انہوں نے حوالہ جو دیا ہے وہ یوئیل نبی کی کتاب کا 2 باب اس کی 31ویں آیت کو کوٹ کیا ہے، جس میں خداوند کے خوفناک روز عظیم کا ذکر ہے۔ سو جان ایف مارکس صاحب لکھتے ہیں کہ اسی دن کو خداوند کا جو خوفناک دن کہا جاتا ہے یا روز عظیم کہا جاتا ہے، دراصل مسیح کی دوسری آمد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ خداوند یسوع مسیح دوسری آمد جس دن وہ آئیں گے اس دن نرسنگوں کی عید ہوگی، اور یہ تو کلام مقدس میں سے بھی ثابت ہے کہ جس دن خداوند یسوع مسیح آئیں گے اس دن فرشتگان، خدا کے فرشتے آسمان پر نرسنگے بجائیں گے۔ ابھی تھوڑا بہت بجانا سیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت پھر کہو گے یار پتہ ہوتا تو چلو ہم پہلے ہی سیکھ لیتے، یار پتہ ہوتا ہم پہلے عیدیں منا لیتے، ہمیں کیا پتہ تھا، ہم تو یہی کہتے رہے کہ یہ عیدیں یہودیوں کی ہیں، یہودیوں کی ہیں، ہمیں کیا پتہ تھا خداوند یسوع مسیح نے دوسری آمد پر نرسنگوں کی عید پر آنا ہے، واقعی آنا ہے۔ ہاں جی، تو دوسری آمد اور کلیسیا کا آسمان پر اٹھائے جانے کا وہ کہتے ہیں کہ یہ دن ہوگا جس دن کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، وہ دن بھی یہی ہوگا۔ سو مطلب ڈاکٹر جان ایف مارکس اپنی کتاب سنہرے مضامین میں یہ کہتے ہیں کہ مسیح نرسنگوں کی عید پر آئیں گے اور اس دن آسمان پر خدا کے فرشتے نرسنگے بجائیں گے۔ یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ حوالہ ہے جناب پہلا تھسلنیکیوں، ہاں جی پہلا تھسلنیکیوں کھولیں جی، تھوڑا ٹائم تو لگے گا کھولنے میں، بہرحال آپ بائبل پڑھنے والے ہیں کھولیں، کوئی مسئلہ نہیں، بائبل نکال لیں، آپ پڑھ لیں، پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ پہلا تھسلنیکیوں جی 4 باب، تو جناب اس کی آیت نمبر میں 13 سے پڑھے دیتا ہوں۔ لکھا ہے، اے بھائیو
हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानंद जो ना उम्मीद हैं गम न करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक, अब आने की बात हो रही है, आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। अच्छा, खुदा का भी एक नरसिंगा है। आज हमारे मसीही नरसिंगा रखने से शर्माते हैं, चर्चिज में नरसिंगा बजाने से शर्माते हैं और दावा ऊपर से करते हैं जी हम तो खुदा से बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा, जब मेरा और आपका खुदा खुद नरसिंगा रखता है तो क्या वो मुझे और आपको मना करेगा कि नरसिंगा कहां से लाया, जानवरों के सींग क्यों बजा रहे हो? लेकिन खुदा का नरसिंगा मैं नहीं जानता, वो सोने, जरूर ज़ाहिर है सोने चांदी का होगा। बहरहाल आप भी सोने चांदी का बनवा सकते हो तो बनवाओ, लेकिन बजाओ, नरसिंगा बजाओ। भाई गीत गा लूंगा, हमारे लोग कहते हैं मैं गीत गा लूंगा, नरसिंगा बजाने की जगह गीत गा लूंगा। कौन सा गीत? एक कोई नरसिंगा फूंक रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है। अच्छा, ये कोई कौन है? कोई सानू के लगे कौन है भाई? अगर कोई बजा सकता है तो आप तो यीशु से प्यार करने वाले हो, आप क्यों नहीं बजाते? नहीं, वो तो शायर ने लिख दिया इसलिए हमें गाना पड़ता है। तो जॉन एफ मार्कस भी लिख गए जनाब सब कुछ। ये हवाला दे के वो कहते हैं कि यीशु मसीह नरसिंगों की ईद पर आएंगे। वो मान गए हैं इस बात को, वो कबूल करते हैं। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें। हवा च उड़ जाना है पर नरसिंगा नहीं बजाना है। क्या जिद है ये? हवा में उड़ जाना है, नरसिंगा भी बजाना है। बजाओ भाई, आसमान और जमीन पर नरसिंगे बजेंगे, फरिश्तेगान नरसिंगे बजाएंगे। उसके लोग क्यों नहीं बजाते? जॉन एफ मार्कस की किताब का तबसरा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि वो इसको इस तरह से कहते हैं कि वो कहता है साबित हो गया। वो लिखते हैं कि जी देखिए क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर 76 पर, सुनहरे मज़ामीन सफ़ा नंबर 76 पर वो लिखते हैं, ये बात काबिल कबूल नज़र आती है। बात कबूल करने की है, कोई करता है कोई नहीं करता, लेकिन वो लिख गए हैं कि यार ये बात काबिल कबूल नज़र आती है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी, मसीह तशरीफ़ लाएगा, उस दिन नरसिंगों की ईद होगी, क्योंकि यीशु मसीह की आमद सानी का नरसिंगों की ईद के साथ गहरा ताल्लुक है। तैयारी करो, तौबा करो अपने गुनाहों से, खुदावन के कलाम को कबूल करो, खुदावन की शरीयत को कबूल करो और खुदावन की ईदें अकीदत के साथ, ईमान के साथ, जज्बे के साथ और खर्चे के साथ। ठीक है ना? खर्चा भी करो, खर्चे के साथ मनाओ। कोई माइका लाल आपको नहीं रोक सकता। ये खुदा का कलाम आपको हुक्म देता है, खुदा का कलाम आपको रोशनी देता है, खुदा का कलाम आपको इजाज़त देता है कि आप खुदावंद की ईदें मनाएं। खुदावंद हम सब को अपनी ईदों में खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा कलाम की फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।